دوستو آج ہم بات کریں گے اس نبی کی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی پوری زندگی ایمان، قربانی اور توحید کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے ایک شہر بابل سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ازر تھا جو بت بناتے اور انہیں بیچتے تھے۔ اس وقت لوگ سورج، چاند، ستاروں اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کو خدا مانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے اور غور کرنے والے اور سچائی کے متلاشی تھے۔ وہ دیکھا کرتے کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ والد نے ڈانٹ دیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو حق کی تلاش جاری رہی۔ ایک رات آپ نے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، میں اسے رب کیسے کہہ دوں، یہ جو غائب ہو جاتا ہے۔ پھر چاند دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج نکلا تو کہا، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ یوں آپ کو توحید کا یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ نہ مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بات بادشاہ نمرود تک پہنچی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ نمرود نے آپ کو بلایا اور کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ ایک دن جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ آپ نے سب چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے سے بپھر گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، لیکن ہٹ دھرمی میں آ کر نعرہ لگایا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پرندے اوپر سے گزر جاتے تو جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور آگ باغ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے رہے جیسے پھولوں میں ہیں۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت تھا۔ لیکن وہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے ویران میدان میں چھوڑا۔ وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگ گئیں۔ اللہ نے ان کی وفا اور دعا کے بدلے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج بھی جاری ہے۔ کئی سال بعد جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ باپ بیٹا اللہ کے گھر تعمیر کریں۔ انہوں نے مل کر کعبے کی بنیاد رکھی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوں دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ بیت اللہ تعمیر ہوئی۔
ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ انہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک الہی حکم تھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوچو دوستو، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں بیٹا پایا اور وہ بیٹا خود کہہ رہا ہو قربانی دے دیجیے، مجھے اللہ کے نام پر قربان کر دیجیے، یہ ایمان، اطاعت اور محبت کی انتہا تھی۔ عید کے دن جب قربانی کا وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ شیطان نے راستے میں 3 جگہ آ کر بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم، یہ کیسا خدا ہے جو تمہیں اپنے بیٹے کو مارنے کا حکم دے رہا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بار بار شیطان کو کنکریاں مار کر بہکا دیا۔ یہی عمل آج رمی جمار کے نام سے حج میں کیا جاتا ہے۔ پھر دونوں ایک وادی میں پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل ڈگمگا نہ جائے۔ انہوں نے بسم اللہ کہی، چھری چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی۔ اس لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور ایک دمبا یعنی مینڈا جنت سے بھیجا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ یہی قربانی آج بھی عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے تاکہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، تقریباً 175 سال۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ توحید کے پیغام کے لیے وقف کیا۔ آخرکار اللہ نے آپ کو اپنے حضور بلا لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے، جو اپنے رب کے حکم پر چلتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ صرف تاریخی نہیں، یہ ایمان، صبر اور قربانی کا درس ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں بھی ان کے نقش و قدم پر چل سکتے ہیں، سچائی، توحید اور قربانی کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔